سوچنا بھی چاہیے کہ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں وہ جب شروع ہوتی ہیں تو ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اس کے بیچ کوئی واسطہ وسیلہ نہیں۔ جس طرح کہ آج کل کے لوگوں نے ایک مسئلہ بنایا ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں ہم گنہگار ہیں اور اللہ جو ہے نا ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑتا نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہیں۔ اللہ سے بندہ ڈائریکٹ دعا مانگ لیں، کوئی بیچ میں واسطہ وسیلہ آپ اگر دیکھ لیں، انبیاء کرام ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ جن کی موجودگی میں بڑے بڑے انبیاء موجود تھے، ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ جن کی موجودگی میں بھی انبیاء تھے، لیکن ان کی دعائیں بھی اگر شروع ہوتی ہیں تو ڈائریکٹ ربنا، ڈائریکٹ، بیچ میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں۔ پکار ہو تو صرف اور صرف اللہ کی ہو۔ تو فرمایا، اور آگے دعا اگر آپ دیکھ لیا اس درس میں آج انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ جب انبیاء نے دعا مانگی تو آگے دعا کا اللہ نے نتیجہ بھی ساتھ ذکر کیا، ہر دعا کا آگے نتیجہ ذکر کیا۔ فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تابع کیے، الریح، ہوا کو ہم نے تابع کیا، عاصفتاً، تیز تند ہوا، تجری بامرہ، جو چلتی ہوا ان کے حکم سے، یا اللہ کے حکم سے، دونوں معنی ہو سکتے۔ اور یہ وجہ کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب حبلی، اے میرے مالک، حبلی من لدنکا، حبلی ملکا لا ينبغی لأحد من العالمین، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر دے جو میرے بعد نہ کسی کے لیے ہو، نہ مجھ سے پہلے کسی کو عطا کی ہو۔ تو واقعی اب دیکھیں نا، اللہ فرماتے میں نے ہوائیں اس کے تابع کر دی جو چلتی اس کے حکم سے، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف چلتی، التی بارکنا فیہا، جس میں نے برکتیں رکھی ہیں، یعنی بیت المقدس والی زمین مراد ہے، وہاں پہ آیا کرتے تھے۔ اور جب گرمی کا موسم ہوتا کابل چلے جاتے، کابل میں وہاں پر تخت سلیمانی کے نام سے جو جگہ ہے وہاں پر آیا کرتے تھے، کابل بھی۔ اور جب موسم کے لحاظ سے جدھر مرضی ہوتی تھی بس تخت ہوا میں اڑ کے، میں کہتا ہوں کہ اس دور میں لوگ کہتے ہیں ترقی ہوئی ہے، ابھی اس دور میں جہاز اڑتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے نا وہ پٹرول لگتے ہیں یا ڈیزل لگتے ہیں یا جو بھی لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا چیزیں، اور وہ تو بغیر ان چیزوں کے ہوا میں تخت اڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام کی۔ تو فرمایا ہم نے ان کی ہوائیں تابع کی، ان کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جہاں ہم نے برکتیں رکھی، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز پر علم رکھنے والے ہیں، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور جنوں میں سے مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو سلیمان علیہ السلام کے تابع ہم نے کیے، جنات بھی، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، وہ یغوصون لہو، جو ان کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا کر، سمندروں میں غوطے لگاتے ہیں، اور سمندروں سے وہ سیپیاں، یعنی بہترین مہنگے ترین وہ ہیرے اور جواہرات نکالتے ہیں، سمندروں سے وہ پتھر نکالتے، ٹھیک ہے، قسم پتھر وہ پھر آگے یہ بڑے مہنگے قسم کے بکتے، اور مکانات بنواتے، ان سے کام کراتے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ کام کرتے عملاً دون ذالک، اس کے علاوہ بھی، وہ جنات جو ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اللہ فرماتے ہیں اگرچہ بادشاہت اتنی بڑی عطا کر دی، لیکن بات آپ کو بھی بھولنی نہیں چاہیے کہ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، وہ بھلے انبیاء
وہ بھلے ہی بڑے شان والے ہوں، وہ بھلے ہی بڑے بادشاہت کے مالک ہو، لیکن کُنَّا لَهُمْ حافظین، ہم پھر بھی ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بادشاہت ان کے پاس بھلے جتنی بڑی ہو، لیکن حفاظت اللہ فرماتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ ہاں، یہ اللہ کے نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میرے اور آپ کی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم فلاں کے پاس جاؤ تو بس بندہ محفوظ رہتا ہے، بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم ہی ان کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، دیکھیں ایوب علیہ السلام کو، وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، اذ نادا ربہ، نادا جب آواز دی اپنے مالک کو۔ اب دیکھیں ایوب علیہ السلام نے جب نادا ربہ، جب آواز دی اپنے مالک کو، اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور بے شک تو ہی رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اب ایوب علیہ السلام کو بیماری لگی ہے، لیکن آج کل لوگوں نے جو ڈرامے بنائے، اسرائیلی روایات بیان کرتے ہیں، خطیب لوگوں کو رلانے کے لیے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آنسو خواہ مخواہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ وہ بھائی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری لگی کہ ان کے وجود میں نعوذ باللہ کیڑے پڑ گئے، اور اللہ نے تو زمین پر بھی حرام کر دیا ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے تو زمین پر بھی یہ بات حرام کر دی ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اور زندہ نبی، ٹھیک ہے نا، کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اکثر یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی، یہ مشہور ہے کہ کیڑے پڑ گئے تھے، پھر گھر والے چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایک ہی بیوی تھی، خدمت کرتی تھی۔ اللہ نبیوں کو ایسی ضلالت والی بیماری کبھی نہیں لگاتا، بس امتحان کے لیے بیمار ہو گئے تھے، 18 سال بستر مرض پہ پڑے۔ فرمانے لگے اذن نادا ربہ، جب آواز دی اپنے مالک کو، انی مسنی الضر، مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے اللہ اس بیماری سے، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی رحم کرنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نتیجہ دیکھیے، جب رب کو پکارا ایوب علیہ السلام نے تو فاستجبنا لہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی دعا قبول کر دی ہے۔ فاستجبنا، نتیجہ آگے، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر دی ہے، فکشفنا ما بہ من ضر، اور ہم نے انہیں فکشفنا، دور کر دیا ہم نے ان سے، ما، وہ چیز بھی، من ضر، جو انہیں تکلیف دے رہی تھی، یعنی ہم نے وہ بیماری ان سے ختم کر ڈالی، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور دیا ہم نے ان کو ان کے اہل والے دیے، وَمِثْلَهُمْ، اور ان جیسے اور بھی ہم نے دیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے جتنے بیٹے فوت ہو گئے تھے، اللہ نے وہ بھی دیے، ان جیسے اور بھی عطا کر دیے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں جو فوت ہوئے تھے انہی کو زندہ کیا، ان جیسے اور بھی عطا کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں بیماری صرف ٹھیک نہیں کی ہے، بیماری بھی ٹھیک کر دی ہے، صحت بھی دی ہے۔ وَآتَيْنَا أَهْلَهُ، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ان کے اہل والوں کو بھی واپس دے دیا، وَمِثْلَهُمْ، اس کی ان کے مثل اور بھی عطا کر دیے، مَعَهُمْ، ان کے ساتھ، رحمتاً من عندنا، یہ مہربانی کے طور پہ ہماری طرف سے، وَذِكْرَىٰ، اس میں نصیحتیں، لِلْعَابِدِينَ، عبادت کرنے والوں کے لیے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ قرآن دیکھیں نا، بندے سمجھ لینا تو ایک کوئی بات نہیں چھوڑی، اس میں نصیحتیں، لوگوں یہ تو ایوب علیہ السلام ہے، لیکن نصیحتیں تمہارے لیے ہیں۔ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ تو ویسے بھی بخشائے تھے، وہ تو رجسٹرڈ جنتی ہیں، لیکن اصل نصیحتیں تمہارے لیے ہیں، عبادت کرنے والوں کے لیے، کہ اگر وہ عبادت کریں تو صرف اللہ کی عبادت کریں۔
اور آگے فرمایا و اسماعیل علیہ السلام و ادریس علیہ السلام و ذوالکفل اور ذوالکفل علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ قرآن میں صرف مختصری 2 مقامات پہ ان کا تذکرہ ہوا ہے، مختصر ہوا ہے بس، باقی تفصیل نہیں۔ ذوالکفل کل من الصابرین، سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں داخل کر دیا، فی رحمتنا، اپنی رحمتوں میں، انہم من الصالحین، اور بے شک یہ سارے کے سارے نیک صالحین تھے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کرو اس مچھلی والے کو، إِذْ ذَهَبَ مُزَاغِبًا، جب وہ اپنی قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پہ غصے ہوا اور قوم کو چھوڑ کے نکل گیا ہے۔ اس ذہبہ، جب غصے ہو گیا نکل گیا اپنی قوم سے۔ یہ کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، مچھلی والے، ٹھیک ہے، ظنونی، مچھلی والے کو یاد کرو جب گیا اپنی قوم سے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ان پہ تنگی نہیں کریں گے۔ یہاں پر قدر کا معنی تنگی، اور ادھر لیلۃ القدر رمضان میں بھی میں نے اس کا معنی کیا کہ ایک معنی ان کا تنگی ہے، اور اسے تنگی والی رات اس لیے کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن اترا ہے، اور اسے تنگی والی رات اس لیے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں آسمان سے تنزل الملائکۃ والروح، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ فرشتوں کے لیے زمین تنگ پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پہ تنگی نہیں کریں گے۔ فنادا فی الظلمات، تو آواز دی اندھیروں ہی اندھیروں میں، یعنی ایک رات کا اندھیرا ہے، ایک سمندر کا اندھیرا ہے، سمندر کی تہ کا اندھیرا ہے، اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، یعنی نادا فی الظلمات، ظلمت کی جمع ہے، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، ظلمات کئی سارے اندھیروں میں، در اندھیروں کے اندر سے آواز دیتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اتنے اندھیروں میں کس کو آواز دیتے؟ اللہ الہ، یعنی دعا کے لیے یہ 3 شرائط ہونے چاہیے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو مالک سے، اور مالک کو اس کا لائق سمجھے کہ وہ مجھے اس کا بدلہ دے گا، یہ آپ کے دل میں یقین ہو کہ وہ مجھے اس کا بدلہ دے سکتا ہے۔ اور نمبر 2، آپ دعا کریں اپنے مالک کو اپنا محتاج سمجھ لیں، یعنی اپنے آپ کو اپنے مالک کے محتاج سمجھ کر کہ میں مالک تیرا محتاج ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ 2-3 شرائط ہے دعا میں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کو پکارے بندہ اور مالک کو اس لائق سمجھے، دل میں یہ یقین ہو کہ مجھے اس کا بدلہ مالک دے گا، اور اپنے آپ کو کیا کر دیں، وہ عاجز سمجھے، محتاج سمجھے۔ تو اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی دعا انتہائی کامل دعا ہے۔ یہ تینوں باتیں اس میں فرمایا، نادا فی الظلمات، اندھیروں میں آواز دی، اللہ الہ الا، کہ کوئی الہ نہیں ہے، الا انتا، مگر مالک تو ہی ہے، سبحانکا، تو پاک ہے، یعنی ہر قسم کی شریکوں سے پاک ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاک تو کپڑا بھی ہوتا ہے، پاک تو قرآن بھی ہے، پاک تو نبی بھی ہے، پاک تو ہر چیز اکثر ہوتی ہے، لیکن اگر کپڑا پاک ہے تو میل و کچیل سے پاک ہے، اگر نبی پاک ہیں تو عیب سے پاک ہے، اگر قرآن پاک ہے تو قرآن پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ کے بارے میں آ جائیں کہ پاک ہے، تو اللہ کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے۔
اللہ کیا ہے؟ سبحانک تو پاکے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں یہ کمی کرنے کمیوں میں ہی کنت من الظالمین، میں ہی ایسا بندہ ہوں جس کے پاس اسباب نجات کی کمی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ظالمین کا معنی کمی کیوں کی ہے؟ ایک جگہ پہ قرآن میں آیت ہے، فرمایا کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، کیونکہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے بارے یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ انی کنت من الظالمین، نعوذ باللہ میں ظالموں میں سے ہوں، یہ نبی کے لیے معنی نعوذ باللہ یہ نہیں کرنا۔ قرآن میں کئی معنی ہوتی ہے۔ اب ظلم کا دوسرے آیت اگر کوئی کہے، آپ یہ آیت دلیل میں پیش کریں گے بھائی یہاں پر تظلم کا معنی کمی ہوا ہے کہ دونوں باغات اپنے میوہ دے رہی تھی، وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، کچھ بھی اس میں کم نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پہ بھی معنی ہے، میرے شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ نے یہ معنی کیا ہے۔ وہ فرماتے انی کنت من الظالمین، فرمانے لگے اللہ میں ہی ہوں کنت من الظالمین، جس کے بعد اسباب نجات کی کمی ہے۔ کتنا بہترین معنی ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اب آگے نتیجہ پھر ذکر کیا، جب دعا کی اور اللہ سے کی تو فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے قبول کر دی ان کی دعا کو، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو ہر غم سے نجات دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، دعا مانگی اور اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی دعا قبول کر دی ہے، اگر کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ یہ دعا ضرور مانگا کرو، ٹھیک ہے نا۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اب دیکھیں زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہ، بیچ کسی بابے کا وسیلہ نہیں ہے، کسی نبی کا وسیلہ نہیں ہے، بیچ میں کسی پیر کا وسیلہ نہیں ہے، بلکہ اذ نادا ربہ، جب ڈائریکٹ اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے چھوڑنا اکیلا، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے۔ اگر اولاد نہ ہونا تو یہ دعا مانگا، قرآنی دعائیں ہیں نا، شک و شبے سے تو پاک ہے کہ کسی کتابڑی وچ کچھ دعا کٹی ہے، قرآنی دعا ہے۔ رب ہے میرے رب لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، آگے پھر نتیجہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر دی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، ہم نے یحییٰ کو عطا کیا انہیں۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ان کی زوجہ رفیقہ حیات کو اولاد کے قابل بنایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ وہ بندے تھے جو نیک کاموں میں جلدی کرنے والے تھے۔ يَدْعُونَنَا، جو ہمیں پکار رہے تھے، رَغَبًا وَرَهَبًا، خوشی میں اور غم میں، یا امید میں اور ڈر میں، ہر حالت میں ہمیں پکار رہے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ہم ہی سے ڈر رکھنے والے تھے۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ عورت جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، مریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے پھونکا اس میں اپنی روح کو۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو بنایا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، جہان والوں کے لیے نشانی بنا دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نشانی نہیں پورے جہان کے لیے، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کی۔ اِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، یہ امت تمہاری، امت واحدہ، یہ گروہ تمہاری ایک ہی گروہ ہے، یا یہ دین تمہارا ایک ہی دین ہے۔ اور دین سے مراد علماء مفسرین فرماتے ہیں الاسلام، اسلام ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کا دین اسلام ہے، تمام انبیاء کرام کا دین اصل دین اسلام ہے۔ تو فرمائے یہ تمہارا دین ایک ہی ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، انہوں نے ٹکڑے کر دیے اس حکم کو، بینہم آپس میں اپنے امر کو۔ کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، لیکن ان کے بعد والوں نے ٹکڑے کر دیے، اس لیے کہتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، جب بے غیرت قسم کے صاحبزادے پہنچ جاتے ہیں تو وہ باپ کے سارے کیے درے پر پھانی پھیر دیتے ہیں۔
یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ بعد میں آنے والوں نے بنا دیا، ورنہ ان کا دین ایک ہی دین تھا. ٹھیک ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.